السلام علیکم جناب، بات کریں. السلام علیکم. جی جناب. وعلیکم السلام. سر حسن اللہ یاری صاحب ہو رہے ہیں؟ جی جی. اچھا سر، میرا ایک دو سوال ہے مسئلہ امامت کے متعلقہ، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت تو کر دیں. بات کرو. سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں کافی عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ صحیح بخاری کی حدیث کا آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مولانا اسحاق اور محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 12 اماموں والی حدیث ہے نا، 12 خلیفوں والی، یہ ائمہ اہل بیت پر نہیں لگتی، کیونکہ ائمہ اہل بیت جو ان میں مولا علی اور امام حسن علیہ السلام کے بعد کسی کو خلافت نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو مجھے ایک تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ کیا کسی امام کے لیے یا خلیفہ کے لیے یہ دنیاوی حکومت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر باقی جو ائمہ ہیں وہ کس طرح امام؟ ہاں، خلیفہ یعنی جانشین، خلیفہ یعنی جانشین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء 12 ہیں. 12 ہیں. اچھا اچھا. ان کے جانشین سچے جانشین. یہ جانشینی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کو حکومت بھی ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حکومت نہیں تھی، ہاں، تو وہ کیا نبی نہیں تھے؟ خلافت کا مطلب، جانشینی کا مطلب یہ حکومت نہیں ہے. امام اور ولی اور جو خلیفہ والی بات ہے، یہ کیا یہ اقتدار کے معنوں میں نہیں آتی؟ یعنی امام کا حق ہے، امام کا حق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اور جو حکومت ہے، دولت ہے، ان کے لیے چھوڑ دیں. لیکن اگر لوگ نہ مانیں، لوگ ان کی اطاعت نہ کریں، لوگ بدبختی کریں، تو ان کی امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی حیات میں سب لوگ ان کی اطاعت کریں، سب لوگ ان کی اطاعت کریں. سب حکومت، جتنی حکومتیں ہیں، مثلا حکومت ایران ہے، حکومت روم ہے، جتنے کفار مشرکین جتنے ہیں، یہ سب ان کی اطاعت کریں. اگر وہ تعمیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے خلیفے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور سر اس میں ایک ذرا آخری بات مجھے ذرا کنفرم کر دیں کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، جو آخری غالباً خلیفہ ہیں، آپ کا بھی شیعوں میں بھی یہی میرا خیال بات ہے، تو وہ جب آئیں گے تو مستدرک الحکم میں بھی اور شیعہ بھی ایک دو کتاب میں، یہ جو صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. پھر غیبت میں بھی، غیبت توسی میں بھی موجود ہے کہ سرکار قائم آل محمد جب اپنی حکومت قائم کریں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ مطلب ان کو نبی پاک نے کہا خلیفۃ اللہ المہدی، مطلب جب آپ سارے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ ان تک اپنے آپ کو ضرور پہنچاؤ، بے شک آپ کو برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے، اس طرح کی روایت. تو وہ جو سرکار قائم علیہ محمد جو اب خود کو کہیں گے کہ میں یہ مطلب یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو خاض ید اللہ، اور اس طرح کی وہ جو روایات ہیں شیعوں کے اندر، اور جناب رسول خدا کا کہنا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، تو اس کے مطلب اس کے ذیل میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں یا جناب رسول خدا کا جو قول ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہونے کے ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا پہ اپنی حکومت قائم کریں گے. تو اس طرح کی بات ہے شاید. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہ حکومت قائم کریں گے، تو اس سے ہمارا ایمان یہی ہے. بالکل خلیفۃ اللہ ہیں اور حکومت قائم کریں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ ان کے پاس حکومت تھی اور خلیفۃ اللہ تھے. جب حکومت نہیں تھی بھی خلیفۃ اللہ تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی پاس ان کے پاس ظاہری حکومت نہیں تھے، خلیفۃ الرسول تھے، خلیفۃ اللہ تھے. بالکل خلافت اللہ، حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی. بھائی یہ خلافت اللہ کا مطلب یہ حکومت نہیں ہوتی. بھائی یہ آپ کے ذہن میں خلافت ہے نا، مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حکومت کو خلافت کہنے لگے، کہ مسلمانوں میں صدیوں تک جتنی بادشاہتیں تھیں ان کی حکومت کو خلافت کہتے تھے. خلافت یعنی خلیفت الرسول ہے، لیکن خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے حکومت. خلافت کا مطلب ہے جانشین، نائب. حضرت آدم علیہ السلام خلیفت اللہ ہیں، خلیفت اللہ ہیں کیونکہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے حجت ہیں، اللہ کی ہدایت ان کے ذریعے سے ملتا ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفت اللہ ہیں، حضرت امام حجت علیہ السلام خلیفت اللہ ہیں، امام صادق علیہ خلیفت اللہ ہیں. حکومت ملے بھی خلیفت اللہ ہیں، حکومت نہ ملے بھی خلیفت اللہ. اب مسلمانوں میں یہ ہے نا کہ مسلمانوں میں مشہور ہو گئی کہ حکومت کو یہ خلافت کہنے لگے، لیکن یہ بعد میں ایک معنی حکومت کو معنی دیا گیا خلافت کا. لیکن ایک زبان چینج ہو گیا، لغت چینج ہو گیا، لفظ چینج ہو گیا، بعد میں یہ چینج ہو گیا. لیکن جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی بات کرتے تھے وہ یعنی لفظی معنی جانشینی، نیابت. مگر سر اس میں ایک بات ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیابت اس کا معنی ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد کوئی بندہ جو ان کا خلیفہ ہے، ان کی جگہ پہ بیٹھنے والا ان کا نائب ہے، وہ خلیفہ ہوگا. تو اس میں آپ قرآن پاک کے حوالے سے ایک سوال کر لوں آپ سے، زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا میں آپ کا. نہیں فرمائیے سر. قرآن پاک میں جناب داؤد علیہ السلام جو ہیں
وہ جناب طالوت علیہ السلام کے غالباً جو ہے وہ خلیفہ بھی تھے، ان کے بعد مطلب ان کو حکومت ملی، اور اللہ نے ان کو سورہ مبارکہ بقرہ میں ملک بھی کہا ہے۔ اور جناب سلیمان جو ہیں وہ جناب داؤد علیہ السلام کے بعد اسی طرح جو ہے وہ مطلب یہ بنے ہیں، حاکم ہوئے ہیں ملک کے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو جیسا ملک دیا ویسا کسی کو نہیں دیا۔ مگر جناب سلیمان کو اللہ نے ان کا خلیفہ نہیں کہا، قرآن پاک میں ان کے لیے لفظ غالباً استعمال نہیں ہوا جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو جناب آدم کی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اس طرح مطلب انہوں نے کوئی حکومت نہیں بنائی، تو اس کا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تب تو ان کے پاس کوئی رعایا نہیں تھی جب اللہ نے ان کو خلیفہ کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عمر بہت زیادہ طویل تھا، بعد میں ان کے اولاد کی تعداد کافی بن گئی، اور اس زمانے میں نہیں معلوم اللہ کے کتنے مخلوقات زمین پہ رہتے تھے، اللہ کے کتنے مخلوقات ہوتے تھے، جن ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے۔ بہرحال خلیفۃ اللہ ہوتے۔ اب حضرت سلیمان کو خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حجت نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، اللہ کا نائب نہیں ہے۔ مگر بہرحال جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے واجب الاطاعت تھے، جو بھی ان کے دور میں تھا کوئی اور بادشاہ نہیں تھا جہاں تک میری معلومات ہے۔ اگر آپ کی معلومات میں ہے تو میری بہرحال عزیز یہ میرے بھائی، خلافت کا مطلب بادشاہت نہیں ہے، خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو سلطنت بادشاہت ہوتا ہے وہ کوئی گورنمنٹ جو ہے جمہوریت ہو یا موروثیت ہو، جو بھی ہو، خلافت جو احادیث میں آیا ہے، خلافت وہ لغوی معنوں میں آیا ہے کہ یہ اللہ کا جانشین، اللہ کا وکیل، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا لوگوں میں سفیر، اللہ کا حجت ہو لوگوں میں، اللہ کی طرف سے کوئی ہادی ہو، اللہ کا نائب ہو، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو۔ خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں مسلمانوں میں یہ ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ اپنے کیونکہ جو سرکار ہے، جو حاکم وقت ہے، اس کو خلیفہ کہتے تھے، تو حکومت ہی کو خلافت کہنے لگے نا، کہ اگر حکومت نہیں ہے تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بعد میں لفظ چینج ہو گیا، لفظ کا استعمال چینج ہو گیا۔ اب بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، شروع میں ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں تبدیلی آ جاتی ہے، بعد میں لوگوں اس کو دوسرے معنوں میں استفادہ کرتے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے۔ جی بہتر ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ اچھا حسن صاحب، آپ کائنڈلی ذرا اس پہ اگر تھوڑی سی مطلب ایک نشست کر دیں، یا اس کے تھوڑے دلائل جو ہے آپ قرآن و حدیث سے ذرا واضح کر دیں، خاص طور پہ شیعہ اور سنی روایات سے، تو ایسا ممکن ہے؟ کس چیز کو؟ اسی بات کو، یہ مسئلہ خلافت کو، مطلب کیونکہ آپ کی یہ نشست بھائی اس میں توضیح دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ خلافت کا مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے وہ حتماً اس کے پاس حکومت ہونی چاہیے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا قرآن ہے، قرآن خلیفت، انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، قرآن کو خلیفہ بولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کے پاس کبھی حکومت رہا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، بس 1 سیکنڈ کا سوال ہے، میں کوئی لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ میں بیسیکلی اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نا ذرا اسٹڈی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے دوست جو ہے نا وہ شیعہ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، شاید آپ نے پڑھی ہو، وہ اہل تشیع کے اور اہل سنت بھی ان کو مانتے ہیں، امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام، جو امام حسین کے غالباً پوتے ہیں۔ ان کی روایت لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام علی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ فضائل والا چیپٹر، اس کی بالکل آخری روایت ہے۔ اس میں ایک بچہ امام کی طرف دیکھ کے نا روتا ہے، جناب امام باقر کی طرف، تو امام فرماتے ہیں کہ تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی محبت نے رلایا۔ تو امام محمد باقر آگے سے فرماتے ہیں کہ تو نے اس کی طرف دیکھا جس کی طرف اللہ نے دیکھا، اور تو نے اس کو چنا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے۔ تو مجھے مطلب یہ ایک شیعہ دوست نے یہ روایت پیش کی تھی کہ امام باقر علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا منصوص من اللہ اس میں ثابت کر رہے ہیں، اور وہ میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح امام باقر کے بارے میں اس طرح کی روایت یہ پائی جاتی ہے اہل سنت میں، اس طرح باقی جو ائمہ کے اقوال ہیں، ایک تو ہے نا جناب رسول خدا کی یا مولا علی کی یا امام حسن حسین کی حدیث ہو ان کے بارے میں، مگر ان کی حدیث کے علاوہ انہوں نے اس طرح جس طرح امام باقر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اس طرح باقی ائمہ اہل بیت نے یہ بات واضح کی ہو۔ اور دوسری بات سرکار قائمہ علیہ کتابوں میں، ہماری کتابوں میں، سنی کتابوں میں، ہماری کتابوں جی، میں، آپ کی تو ظاہری بات ہم کو حجت نہیں ہے نا۔ تو ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار قائمہ علیہ محمد جو ہیں، جن کو آپ امام مہدی کہتے ہیں آخری، جو سنی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آپ کے مطابق وہ دنیا پہ ہیں، ان کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ سنی کہتے ہیں کہ ان کی بھی پیدائش نہیں ہے، جس طرح زہبی نے وہ پورا ایک سیر اعلام النبلاء میں چیپٹر لکھا، آپ کو یقیناً معلوم ہے اس کے بارے میں۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا قائمہ علیہ محمد کی جو ولادت ہے سنی کتابوں میں اس کے اثبات میں کچھ چیز پائی جاتی ہے؟ اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ دیکھیں تو اس کا ابھی کوئی ہاں جی میں ریفرنس دکھاتا ہوں۔ جی
اور میں تو ابھی بس یہی میرے یہ ایک تو سوال تھے. باقی بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا سیشن میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں. تو میں کانسٹنٹ لسنر ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس کچھ سوال ہے میری اسٹڈی کے ریلیٹڈ تو میں جی حتمن میں آپ کی خدمت کے حاضر ہوں. بہت مہربانی آپ سلامت رہیں. جہاں تک خلافت کے متعلق آپ کا سوال ہے میرے بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اعلان کے میرے نزدیک یہ شبہ ہی نہیں ہے. یعنی میرے ذہن میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اس طرح تو خلافت کو آپ حکومت کے معنوں میں لے لیں. حالانکہ لفظ حکومت بھی جو ہے نا یہ عربی زبان میں گورنمنٹ کے لیے نہیں آتا, گورنمنٹ کے لیے نہیں آتا. لفظ حکومت عربی زبان میں قضاوت کے لیے آتا ہے, فیصلہ سنانے کے معنوں میں آتا ہے. عربی زبان میں حکومت کو بولتے ہیں, گورنمنٹ کو بولتے ہیں سلطان, السلطان, یا بولتے ہیں کہ الملک, بادشاہت. لیکن خلافت کا معنی اس طرح سے لے لیں کہ اس سے کہ اگر کوئی شخص اس کو حکومت ملتا ہے تو وہ خلیفہ ہے, اگر حکومت نہیں ملتا تو وہ خلیفۃ النبی جانشین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. تو میں آپ کا مقصد سمجھ گیا, کیونکہ اس لفظ کو اتنا زیادہ, لفظ خلیفہ کو بادشاہ یا ملک جو سلطان وقت ہے, گورنمنٹ کا جو سرکار ہے, اس کے متعلق اتنا زیادہ استفادہ کیا گیا ہے, اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے مختلف صدیوں میں کہ اب یہ معنی اس لفظ کا جز بن چکا ہے, اس کے لیے اس کا معنی بن چکا ہے آپ کے ذہنوں میں. میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ بعد میں چینج ہوا اس معنوں میں کثرت استعمال کی وجہ سے. وَإِلَّا شروع میں خلیفہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خلیفہ کا مقصد ہے صاحب حکومت یا گورنمنٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے. بہرحال اگر کبھی میں مزید سوچوں اگر اس کے متعلق بات کرنے کا, یعنی آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان کے کتاب میں ایسے استدلال تو ملتا نہیں ہے نا, وہ اس طرح کے استدلال نہیں کرتے. آپ کے جو علماء ہیں, جو بڑے عالم ہیں, جو محقق لوگ ہیں, جو شیعوں کے خلاف, جو واقعاً وہ اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہتے ہیں. میں مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایسے علماء جو کتابت لکھتے ہیں, وہ جو تحقیق حدیث میں کام ہے ان کا, تاریخ میں کام ہے, وہ اس طرح بات کبھی نہیں کرتے کہ دیکھیں یہ حکومت ہی نہیں ملا تو کیسا خلیفہ. اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بہت ہی مثلا نیچ بات ہے, یہ بات بہت باطل ہے. اس لیے ہمیں زیادہ اس بات سے اتنا واسطہ نہیں ہوا. آپ نے کہا تو کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے متعلق بات کریں گے. اب بات رہا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ولادت کا. اب میں مختصراً دکھاتا ہوں آپ کو کچھ کتابیں. یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص للعلامہ سبت بن الجوزی, کتاب چھپی ہے. یہ آپ کے علماء کی کتاب ہے. سبت بن الجوزی اپنے زمانے میں دمشق میں بہت بڑے خطیب تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور خلفاء اور حکومت والے اس کی بہت عزت کرتے تھے. یہ سنہ 654 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ کتاب چھپی ہے تہران میں. اچھا, یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 300, معاف کیجیے گا, فصل فی ذکر الحجۃ المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فصل فرماتے ہیں یہ امام حجت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر پاک میں ہے. اسم گرامی وہی ہے جس کا ان کا اسم گرامی لینے سے منع ہے. وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. وہ حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. ابن محمد حضرت امام جواد علیہ السلام کے فرزند, حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام صادق علیہ السلام, حضرت امام باقر علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اور وہ فرزند ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. کنیا ان کا ابو عبداللہ ابو القاسم, وهو الخلف الحجة صاحب الزمان الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام, وهو آخر الأئمة. أنبأنا عبد العزيز بن محمود بن بزار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا فذلك هو المهدي وهذا حديث مشهور. پھر وہ کئی روایتیں لے کے آتے ہیں. اچھا, یہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. یہ کتاب ہے سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري, النساب الشهير الشيخ أبي نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان بن عبان بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الراجع. یہ کتاب چھپی ہے نجف میں. یہ شیعہ عالم نہیں ہے, نجف میں چھپی ہے لیکن کتاب شیعوں کی نہیں ہے. اچھا, یہ اس کتاب میں عزیزو ہم آپ کو دکھائیں گے
یہ صفحہ نمبر ہے 39. اچھا، سب اماموں کا ذکر کرتے ہیں. الامام علی بن محمد الہادی علیہ السلام، الامام الحسن بن علی العسکری علیہ السلام. اچھا، ان کی ولادت ہوئی سنہ 231 میں. پھر ذکر ان کا اس صفحے میں کرتے ہیں، صفحہ نمبر 46 میں. کہتے ہیں ان کا ایک بھائی ہے جو جعفر کذاب کہلاتا ہے. وإنما تسميه الإمام بذلك لادعاء ميراث أخيه الحسن عليه السلام دون ابنه الحجة الإمام المنتظر عليه السلام کا لقب خاص بھی ہے، لا طعن في نسبه. کہتے ہیں ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ادعا کیا ہے کہ ان کے بھائی کا اپنے بھائی کا اپنے بھائی کا میراث کا ادعا کیا ہے اپنے اس کے بجائے. ان کے جو بیٹے امام حجت علیہ السلام ہے، اس لیے شیعہ جو ہیں ان کو کذاب بولتے ہیں. اچھا، یہ کتاب العبر فی خبر من غبر، تعلیف الذهبی، الجزء الاول، دار الکتاب العلمیہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ہم آپ کو دکھائیں گے صفحہ نمبر 381 میں. وفیہا، اس سال میں ولادت ہوئی ہے کن کی؟ امام حجت علیہ السلام ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی محمد الجواد ابن علی الرضا. وہ پورا ان کا شجر مبارک ہے ابن جعفر الصادق العلوی الحسنی ابو القاسم. ان کا کنیہ مبارک ہے ابو القاسم الذي تلقبه الرافضہ الخلف الحجہ، جن کو لقب دیتے ہیں شیعہ الخلف الحجہ، وتلقبه بالمہدی وبالمنتظر. اور شیعہ رافضہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ شیعہ رافضہ ان کو بولتے ہیں کہ مہدی اور منتظر. وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتم الاثنی عشر، اور وہ 12واں امام ہے. وضلال الرافضہ ما لا مزید علیہ، کہتے ہیں کہ رافضہ جو ہیں وہ بہت گمراہ ہیں. وہ رافضہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سرداب میں مختفی ہیں، سامرہ کے سرداب میں ابھی تک. اور ان کی عمر جو ہے اس زمانے میں جب وہ سرداب میں گئے 9 سال یا 9 سال سے کم تر ہے. تو یہ ذہبی کی اپنی گمراہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرداب میں مخفی ہیں. ہم نہیں کہتے وہ سرداب میں مخفی ہیں، وہ ان کی جہالت ہے. لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ اسی سال میں کون سے سال، کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس سے پہلے صفحات میں سنہ 65 میں آتے ہیں، سنہ 265 کی بات ہو رہی ہے. سنہ 265 میں اس میں انہوں نے لایا کہ سال میں وفات ہوا. کیوں کہتے ہیں وہ 9 سال کی عمر میں تو سرداب میں گئے. اچھا، 9 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، کیونکہ وہ 9 سال کی عمر میں کیونکہ ولادت سنہ 255 ہے، کیونکہ 9 سال کی عمر میں سرداب میں گئے تو ذہبی کے نزدیک ان کی وفات ہو گئی ہے. تو اس لیے اس کو وقائد و سنہ 265 میں لائیں. لیکن اس ضمن میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. اب یہ جو ان کی وفات ہوئی ہے یہ ان کا اجتہاد ہے. اجتہاد اس لیے ہے کہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں، شیعہ نہیں کہتے کہ 9 سال کی عمر میں سرداب میں گئے. ان کے غیبت کا آغاز ان کی ولادت سے پہلے ہوئی ہے. ان کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمل جو ہے مخفی تھا، غائبانہ تھا، اور وہ اپنے والد کے حیات میں بھی غیبت میں تھے، یعنی لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، بہت کم لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. اور اپنے والد کے شہادت کے بعد تو ان کے غیبت صغریٰ شروع ہوا ہے، یعنی سنہ 260 میں. شیعہ نہیں کہتے کہ وہ 9 سال، لیکن وہ اس لیے اس کے ذہن میں یہ ہے، ذہبی کے ذہن میں، پتہ نہیں اس نے کہاں سے سنا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ 9 سال کے عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی شیعہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں وہ سرداب میں گئے، تو اس لیے سرداب میں وہ ابھی تک سرداب میں ہیں، تو اس لیے ان کی وفات ہو گئی. تو سنہ 265 کے وقائع میں کیا سنہ 265 کے وقائع میں ڈال دیا کہ ان کی وفات ہو گئی. لیکن ضمن میں ان کا اعتراف ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے امام عصر علیہ السلام. اور شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ امام حجت علیہ السلام امام مہدی منتظر ہے. ذہبی کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے. وفات وہ صرف اپنے کیا کرتے ہیں، اپنے اجتہاد سے وہ بناتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اسی طرح تاریخ الاسلام میں بھی وہی کہتے ہیں ذہبی، ان کو وفات کا بولتے ہیں. وفات جو ہے نا وہ کوئی روایت نہیں ہے ذہبی کے پاس، ذہبی اپنی اجتہاد سے وہ بناتے ہیں کہ ان کا وفات ہو چکا ہے. یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر الاعلام ذہبی کی، چاپ دار الکتب العربی، سنہ 1412 میں ایک کتاب چھپی ہے. یہ کون سی مجلد ہے؟
مجلد 19واں ہونا چاہیے، 19ویں مجلد ہے. اچھا اس کتاب میں ہم آپ کو دکھائے ہیں صفحہ نمبر 113 میں. اچھا الحسن ابن علی، امام حسن عسکری علیہ السلام، ابن محمد ابن علی ابن رضا ابن موسیٰ ابن جعفر، کنیا ہے ان کا ابو محمد الہاشمی الحسینی، احد ائمة الشیعہ الذی تدعی الشیعہ عصمتهم، ويقال له الحسن العسکری وهو والد منتظر الرافضہ. یہ منتظر الرافضہ کا روافض جس امام کو امام منتظر مانتے ہیں ان کے والد ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں وَأَمَّا ابْنُهُ، ان کے بیٹے جو ہیں، اسم گرامی ان کا اسم رب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا الحسن الذي يدعوه الرافضة الامام الحجة المنتظر علیہ الصلاۃ والسلام، فولد سنہ 58، 258 میں ان کی ولادت ہے. تصریح ہے کہ ان کی ولادت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا وقیل سنہ 56، نہیں ولادت ان کی 255 کی ہے، یہ غلط کہہ رہا ہیں، یا دوسرے کہتے ہیں کہ 260 ولادت ہے. عاش بعد ابیہ سنتین ثم عدم، اپنے والد کے بعد 2 سال وہ زندہ رہے پھر وہ غائب ہو گئے ہیں. لم يعلم کیف مات، وہ پتہ نہیں وہ کیسے ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، عدم گم ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کس طرح مرے. جب معلوم ہی نہیں کہ مرے ہیں یا نہیں مرے تو تم کس لیے خبر دیتے ہو کہ وہ العبر فی خبر من خبر. وہاں پہ تم نے کہا کہ وہ سنہ 265 میں ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ان کی وفات ہوئی ہے. وہ وفات کی کوئی خبر ہے ہی نہیں، یہ صرف اپنی تعصب کی وجہ سے اس طرح بات کر رہا ہے صاحب. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کسی خاص پروگرام میں 1-2 گھنٹے اسی کے متعلق بات کریں گے. امام زمانہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جماعت مخالفین کے کتب میں، جماعت مخالفین کا کتب اسی نسب کے ساتھ وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہم آپ کو کبھی دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ. تو آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کے کتب میں ایسے احادیث ہیں جن سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے حجت ہیں. تو احادیث تو بہت ہے نا، احادیث بہت زیادہ ہیں. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر. یا اہل بیت طاہرین علیہم من احب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ فی یوم القیامہ.